نے 50 مرتبہ جو ہے وہ اس کیس کی کاروائی جو ہے وہ ملتوی کروائی ہے. یعنی 50 ٹائمز پی ٹی آئی کے وکلاء نے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ کر کے جناب اس کی جو ہے وہ اس میں ڈیلے کرتے رہے ہیں. 9 ریٹ پٹیشنز انہوں نے دائر کی ہیں. یعنی اس سے بچنے کے لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ کنکلوڈ نہ ہو تو اتنی مرتبہ 50 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کروایا کیس ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ، اور 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں. اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا. اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے. اب تو وہاں پہ کوئی ملتوی ہونے والی یا کوئی ریٹ پٹیشن والی بات ہی نہیں ہے. جو فیصلہ محفوظ ہے اسے الیکشن کمیشن نے لکھنا ہے اور اناؤنس بھی اس نے خود کرنا ہے. تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا. اور یہ اناؤنس جو ہے اس کی متعدد بار جو ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جی کل ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے. اور آج اب یہ جو ویک ہے اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اس ہفتے میں ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا. اور اب یہ ویکینڈ جو ہے وہ کل لاسٹ ڈے ہے. تو اس لیے پی ایم ایل این کا، گورنمنٹ کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا، کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے. اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہے. ان کے 4 جو ملازمین ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ لوگوں کو تو والا اور وہ جو ہے وہ ریڑی والا یہ اپنے بتائیں نا، یہ اپنے ان کے چپڑاسی اور اپنے جو ان کے جو ہے وہ گول گپے والے اور ریڑی والے جو ہیں ان 4 کے اکاؤنٹ میں تقریباً جو ہے وہ $750 ملین. یہ تو وہ ہے جو پکڑا گیا ہے. ویسے جب یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھیں گی اور اس کی جو ہے وہ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ نہیں $750 ملین کا جو ہے وہ $7,000 ملین بننا ہے. تو وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے ہیں، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں اور یہ فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو منگوایا جائے، جس میں عامر کیانی صاحب ہیں، سیف اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، کرنل یونس رضا صاحب ہیں، طارق شیخ صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں. ان کو فی الفور جو ہے یہ گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے، اور آئینی طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ملک کے مفاد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی. اور ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے، تاکہ قوم جو ہے ایک ایسے فرد سے جو کمپلیٹ جو ہے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے اور حماقت کی انتہا کے اوپر وہ فائز ہے. یعنی جو آدمی کل رات بھی یہ کہہ رہا تھا اپنے مخالفین کو، جسے معلوم ہے
کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 1.5 کروڑ سے کم ہیں لیکن تقریباً، جبکہ پی ایم ایل این اکیلی نے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو اتحاد ہے اس وقت اس نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں حالات آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں کن حالات میں الیکشن لڑنا پڑا، 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے۔ اسے کوئی اس یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے؟ کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، اب تمہارے ارد گرد جو ہے جو چور جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، اور تم نے جو لوٹ مار کی ہے جتنے گھٹیا طریقے سے کی ہے اس کا تم آج تک جواب دینے کو تیار نہیں ہو۔ 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے، وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے۔ آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، آج تک تم نے اس کا جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں تم کرتے۔ یعنی اپنی ڈکیٹی کا، اپنے جرم کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ تم نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو، ہر وقت جو تم کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ قومی مفاد تمہاری نظر میں صرف یہ ہے کہ اس میں صرف تم فعال کرتے ہو، باقی اور کوئی فعال ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کے یعنی اگر تاریخ میں کوئی ایسا پاگل، کوئی ایسا احمق انسان، ایسا ڈی ریلڈ انسان کی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے، جس نے اسی طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کر کے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو ہے وہ کس تباہی کا جو ہے وہ شکار کیا اس نے۔ یہ انسان جو ہے اس کی بھی اگر قوم نے شناخت نہ کی تو یہ قوم کو جس حادثے سے دو چار کرنے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اور اس کا ادراک جو اگر قوم نے نہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ بڑے نقصان سے دو چار ہونا پڑے گا، اس ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی۔ اب دیکھیں اس پاگل کا آپ اس کا طریقہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ یعنی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں۔ چلیے، اپوزیشن میں پی ایم ایل این تو شروع دن سے اس رائے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن بہرحال ایک اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی ادروائز کوئی پشیمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک اتحاد میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ اس وقت کے حوالے سے کہ اب اگر کیئر ٹیکرز کو دیں گے گورنمنٹ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو پھر کہاں پہ الیکشن لڑیں گے آپ؟ تو کس چیز کا الیکشن ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وزن تھا، ہم نے اپنے پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا، اور الحمدللہ یہ بات آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ملک کو جو ہے وہ باہر نکالا ہے۔ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور جو مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی بات ہے تو مہنگائی کی بات صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا معاہدہ تو یہ کر کے گیا ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں۔ تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے، ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا، اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چلے، بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی، ہم تو اب بھی، میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے، وہ کل بھی اسی بات پہ تھا، کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔
آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے. اس آئینی طریقہ کار کو آپٹ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا. اور اس کا نام کس نے دیا؟ اس نے خود دیا. اس وقت کی گورنمنٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ نام دیا. اب اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ جوڈیشل جو کونسل ہے. وہ بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں جوڈیشل کونسل میں، اگر آپ کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ بھیجیں آپ وہاں پہ، اور اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہٹ جائے چیف الیکشن کمیشن اور آئینی طریقے سے دوبارہ کوئی نیا مقرر ہو جائے. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو، دھون سے، دھمکی سے، اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر اس طرح سے وہ تبدیل ہوگا تو پھر کل کو کہیں گے چیف جسٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے، کل کو کسی پر اور، یعنی اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اس کی حماقت دیکھیں اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. وہ بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہیں نا دو، ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کرو نا پہلے ڈیزالو، اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے. وہ بھی صرف ڈرامہ ہے اور اس قسم کا یعنی پراپیگنڈے اور ڈرامے کے اوپر جو ہے یہ اپنی سیاست کو چلاتے آ رہے ہیں. بہرحال جی ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ، ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں، خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا. ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی، اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ تو اچھا مطالبہ ہے. 8 سال ہو گئے ہیں، جائز مطالبہ ہے. ایک 8 سال ہو گئے، ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا. آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی جلدی سے فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی اگلی الیکشنز کی، تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے، ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف، ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے، اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے، وہ گھوم نہیں سکا، تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد ہونا چاہیے اس سے جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈائلاگ میں ہم اس کو کیا کریں گے، دعوت دیں گے اس کو. نہیں، میں کہ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے وہ بات جو ہے اس پاگل کو جو وہ ہم اسے کہتے ہیں، ہم نے جب بھی اسے کہا، جب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی وہ تو ایک پاگل آدمی ہے. اس کو آپ مجھے بتائیں کہ کس انداز سے ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں، یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بنی نہیں تھی، وہ دھمکیاں دے رہے تھے. اسی طرح سے اس کے حواری جو ہیں کہ جی فلاں کو ہم رندہ پھیریں گے، آئی جی کو ہم یہ کریں گے، چیف سیکرٹری کو ہم یہ کریں گے، فلاں کو ہم جو ہے وہ چوک میں کھڑا کریں گے، فلاں کو ہے جو ہم گرفتار کر کے اس کو گھسیٹ کے اسمبلی میں لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھیں، اور انہی کے جواب میں جب پھر میں نے بات کی تو اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ میں نے جو بات کی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس آئین میں
اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے، پھر اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے۔ صاحب حکومت آپ کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، یہ مقدمات ہونے چاہیے، تو یہ کب ہوں گے؟ آپ خود اس پہ ٹرائل پہ کیوں نہیں جا رہے اس کے خلاف؟ کوئی ایف آئی آر حاصل کی ہے؟ حکومت کے نہیں، سن لیں، حکومت کے پاس کسی کو گرفتار کرنے یا کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے منسٹرز پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ پیشین گوئیاں کرتے رہیں کہ جی کل فلاں گرفتار ہوگا، پرسوں فلاں گرفتار ہوگا، گرفتار ہونے کا کرنے کا اختیار نیب کے پاس ہے، اور نیب چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے، اور آج جو نیب کا چیئرمین ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی حکومت جو ہے اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم فلاں کو گرفتار کرو، فلاں کو نہ کرو۔ گرفتار کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اینٹی کرپشن کے پاس ہے، دوسرے اداروں کے پاس ہے۔ وہ ادارے جو ہیں وہ جو معاملات ان کے سامنے ہیں اس میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے۔ اگر کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی مقدمہ بنتا ہے، درج کریں، گرفتار کریں، نہیں بنتا نہ کریں۔ ہمارا معاملہ جو ہے، ہم جب وہ ہمارے متعلق بات کرتے ہیں، حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے مقدمات جو ہمارے خلاف بنائے ان کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو ہم صرف ان کے جو خلاف حقائق ہیں ہم ان کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی بات کو ہم نے رسپونڈ تو کرنا ہے نا۔ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں وہ القادر ٹرسٹ والی یا 50 ارب والی یا 5 ارب والی، تو وہ آپ کے سامنے 2 جمع 2 4، یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رجسٹریاں پیش کی، انتقال پیش کیے، اور وہ اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم ان کی نشاندہی جو ہے وہ ان معنوں میں کرتے ہیں، ان معنوں میں نہیں کرتے کہ حکومت گرفتار کروائے گی کوئی اپنا پریشر ڈال کے اداروں پہ۔ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، نیب انڈیپینڈنٹ ہے، انکوائری کرے، جو کیس بنتا ہے اس میں گرفتار کرے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کیبنٹ بنائی 186 لوگوں کی، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ حکومت چلے گی۔ اگر انہوں نے 186 لوگوں کو وزیر نہ بنایا تو پھر جو ہے 10-15 لوگ ہمیں میسر آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے یہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے چلے گی۔ جیسے ہم چلے ہیں ویسے یہ چلیں گے، اس سے کوئی برعکس نہیں چل سکیں گے۔ جو صورتحال آپ دیکھیں نا، 186 ووٹ چاہیے، 186 ان کے پاس ہیں، 1 زیادہ نہیں ہے، اور 179 ہمارے پاس ہیں، جبکہ 3 ووٹ ہمارے جو ہیں وہ بہرحال ادھر ادھر ہوئے۔ اب دیکھیں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یا واپس آتے ہیں، تو ووٹ تو سارا 7 ووٹ کا فرق ہے۔ 4 بندے آؤٹ آف 371، 371 جو ہے وہ اگر چینج ہوتے ہیں تو پھر چینج آ جاتی ہے۔ تو اس لیے پنجاب حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس قسم کی بڑکے شڑکے نہ لگائیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں، اور KP کی اسمبلی بھی توڑ دیں۔ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس اپنے مطالبے میں مخلص ہیں، اپنے مطالبے سے مخلص ہیں، یہ بات میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر میری جماعت کا یا PDM کا بھی کوئی بندہ میری اس بات سے اختلاف کرے گا تو میں اسے یہ دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ بھئی ہم جب تھے PDM میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اپوزیشن جو ہے جو 100 سے زیادہ تعداد ہے ساری قومی اسمبلی سے باہر آ جائے استعفیٰ دے کے، اور پنجاب اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں، تو دیر ول بی نو بائی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن۔ وہی فارمولہ آج میں بات کر رہا ہوں، یہ کر دیں دونوں۔ یہ 100 آدمی نے جس نے استعفیٰ دیا ہے وہ استعفے دیں نا، استعفے آ کے کہیں اسپیکر سے کہ جناب ہم نے، یا آن دی فلور آف دی ہاؤس آ کے کہیں کہ جی ہم نے استعفے دیے، اسی وقت ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اور یہ دونوں اسمبلی جو ڈیزالو کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن۔ KP اور پنجاب اسمبلی اگر وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیا اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی؟ میں یہ بات اس دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر ہم خود بھی یقین رکھتے تھے کہ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہی ہوگا۔ تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کوئی بات بدل تو نہ گئی۔ اگر 100 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ قومی
اسمبلی سے ریزائن کرتا ہے اور 2 آؤٹ آف 4 اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ضمنی الیکشن ہوگا؟ نہیں، میرا یہ بطور سیاسی ورکر کے میری رائے ہے. باقی میری جماعت یا پی ڈی ایم اس کے اوپر کیا سٹانس لیتی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. سر آپ 88 سے اپ اینڈ ڈاؤن، کبھی منسٹر ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس تو شاید سمنا بعد اور ڈی ٹیک نہیں گھر موجود ہے، تو یار اسی کے ایک منسٹر رہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب، جنہوں نے کل ایک انتہائی غلط بات کی آپ کے متعلق، تو انہوں نے گزشتہ دنوں 1 ارب 10 کروڑ کی جائیداد خریدی ہے علیم خان سے، تو اس بارے میں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، 3 مہینے 10 روز ہو چکے ہیں آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو کیا جو گزشتہ دنوں حج کرپشن ہوئی ہے اس پہ بھی آپ کوئی انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ بھی انہی لوگوں نے کی ہے جو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے تھے. دیکھیں جی 2 باتیں آپ نے کی ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں غلطی سے ایک ایسی بات کر بیٹھے، وہ ہر دفعہ وہ بات کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے. وہ بات انہوں نے کر دی، وہ سچی بات تھی. انہوں نے میرے کیس کے متعلق وہ بات کر دی کہ جی وہ کیس جو ہے وہ غلط ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہوا، اور اس کے بعد ان کو جتنے لتر وہاں پہ پڑے، ان لتروں کی پاداش میں اب ان کے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی غلط بات کریں یا مجھے گالیاں دیں، تاکہ وہاں پہ ان کی یہ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ وہ ان کی میرے ساتھ کوئی ہمدردی یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کے پہلے 15-20 سال جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پریکٹس کی، اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کو بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی لا میں پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور بزنس بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوگا. اگر انہوں نے کوئی جائیداد بنائی ہے اور وہ جائز طریقے سے بنائی ہے تو بالکل ان کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد رکھے. ہمارے خلاف انہوں نے جو ہے وہ نیب کو پیچھے لگایا تھا، تو اللہ کے فضل سے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں ہر چیز کی جو ہے وہ ان کو رسید پیش کی، جو جہاں سے خرید کی تھی وہ سارا پیش کیا. جب کچھ نہیں بنا تو انہوں نے پھر ہیروئن ڈال دی. تو اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ اگر ادھر بن جاتا تو کم از کم یہ اتنا برا مقدمہ تو یہ نہ فیس کرنا پڑتا. تو جو انہوں نے جائیداد خریدی ہے، اگر تو 1 ارب روپیہ ان کے پاس جائز طریقے سے ہے تو بالکل ان کو خریدنی چاہیے. لیکن اس بارے میں انکوائری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو متعلقہ ادارے ہیں یہ انفارمیشن ان تک ہے، ان کو کرنی چاہیے. جی رانا صاحب، آپ رانا صاحب لا ایکسپرٹ بھی ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، 5 ججوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے، اور بڑا شور ہے کہ جونیئر جو ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس پر کافی ڈیمانڈس بھی آ رہی ہیں. تو آپ کے حکومت کے 2 نمائندے بھی اس کا حصہ ہیں، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون، تو کیا ڈائریکشن ہے ان کو، کیا ہے کہ وہ جونیئر لوگوں کو سپورٹ کریں گے یا کوئی ادروائز ان کے لیے ڈائریکشن ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم بارز کے ساتھ ہیں. بارز ہمیشہ جو ہے انہوں نے ان جو مافی الضمیر ہیں یعنی لیگل فرٹرنیٹی جو ہے، برادری جو ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہمیشہ جو ہے وہ بارز کے تھرو ریفلیکٹ ہوتی ہے. بارز کا یہ موقف ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. پک اینڈ چوز سے نظام عدل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس لیے وہ جونیئر کو سینئر پہ ترجیح دے کے اس کو سپریم کورٹ لانے کے خلاف ہے. تو اس لیے ہماری پہلے بھی یہی پالیسی تھی پی ایم ایل این کی، اور آج بھی ہم اسی کے حق میں ہیں کہ بارز کا موقف درست ہے، اور یہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ذوالفقار برہمانی ٹائم یہ سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے،
نیب کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی، لیکن جو آرٹیکل 6 جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے یونین کے حوالے سے، تو تب آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کل کابینہ کے اندر لے جائیں گے، اگر کابینہ نے اجازت دی تو پھر عمران خان سمیت اگر جو بات کی گرفتاری کی تو وہ آپ کابینہ میں لے گئے تھے، وہاں کوئی ڈسکس ہوئی تھی کہ یہ نہیں دیکھ کل جو آپ نے سر گورنر رول کی بات کی ہے، تو باقی جو اس پہ رد عمل آیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا، اور آپ کے پاس یہ گزرا باقی جو سبجیکٹ ڈسون کیا تھا آپ اس کا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آرٹیکل 232 233 آرٹیکل 147 148 اور 149 کیا وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے وہ اقدامات کیے جن اقدامات کا انہوں نے برسر عام اظہار کیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے وزراء کو یا میرا نام لے کے انہیں ہم پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم رندہ لگائیں گے چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، ہم فلاں کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے اسمبلی کے سامنے لائیں گے، فلاں فلاں کو باقاعدہ آفیسز کے نام لیے ہیں، ان کو ہم گریبان سے پکڑ کے چوکوں میں کھڑا کریں گے. تو اگر انارکی اور افراتفری کی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آئین میں یہ چیز موجود ہے اور وفاقی حکومت کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ان ایکشن جو ہے وہ آنا چاہیے. آخری سوال شرافت کاظمی صاحب، ایک منٹ. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 کی دیکھیں سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں اضافی نوٹ میں یہ ذکر ہے، آرٹیکل 6 کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اس پریکٹس کو جو ہے وہ اس کو روکنے اور اس کے اوپر ایکشن. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے ہم ہر وقت جو ہے نا آرٹیکل 6 سے دوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگا دیں. دیکھیں آرٹیکل 6 کے تقاضے کچھ اور ہیں. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک مسلح جتھے کے ساتھ کیپٹل آف دی کنٹری کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتا ہے تو وہ بالکل ویجنگ وار ہے، بغاوت ہے گورنمنٹ کے خلاف، لیکن ہم اس کو بھی لے جاتے ہیں کھینچ کے جی آرٹیکل 6 ہے. وہ بھئی یہ ایک کرمنل افینس ہے، اس کے لیے پینل کوڈ بھرا پڑا ہے اور دوسرے لاز ہیں، پروسیکیوٹ ہونا چاہیے اس کے تحت، اور اس پروسیکیوشن کی جو ہے وہ اجازت ٹھیک ہے کیبنٹ نے دینی ہے. اور لیکن میں نے اس وقت میں نے وہاں پہ یہی گزارش کی تھی کہ کیبنٹ اس کو آرٹیکل 6 کو چھوڑیں، آپ اس کو پروسیکیوٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے آپ جو ٹچ سٹون ہے آرٹیکل 6 کا اس کے اوپر لے جانے کی بجائے اگر اس کو آپ یعنی پروسیکیوشن کے کھاتے میں لاتے ہیں، آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، پارلیمانی کمیٹی میں ان لوگوں کو سب کو جو ہے وہ حاضر کریں، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو انکوائر کرے، پارلیمانی کمیٹی انکوائر کرنے کے بعد چلیں، اگر وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگتا ہے 6 ادھر بھیج دیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ سیکشنز آف پینل کوڈ میں جو ہے وہ ٹرائی ہونے چاہیے تو وہاں پہ پروسیکیوٹ ہو جائیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ نااہل ہونے چاہیے تو الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے. یعنی دیر آر سو مینی ویز. تو اس لیے ہم وہ صرف اس کو فوکس کر دیتے ہیں آرٹیکل 6 کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ یہ اضافی نوٹ کا یہ چیزیں حصہ ہیں، لیکن یہ فیصلے کا جو ہے وہ اس طرح سے حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر غور ہوگا. میرا موقع وہاں پہ وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. شرافت کاظمی صاحب آپ ضرورت سے اس کے بعد آپ فیصلہ نہیں سنا تھا جی تو کیا حکومتی اتحاد اس کے سامنے پرامن احتجاج کرے گا؟ جی ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی احتجاج کے لیے جائیں، لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ بڑی جینون ہے اور اس فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ فور اناؤنس ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں، اب تو یہ محفوظ ہے نا، اب تو کوئی انڈر ٹرائل تو ہے نہیں. جی عبداللہ صاحب. دو پیشن گوئیاں خاص کر طاقتور حلقوں سے آ رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کو اقتدار میں لا کر ڈسکریڈٹ کیا گیا اور ان کے سارے غیر مقبول فیصلے ان سے لیے گئے، اور اب عمران خان صاحب کے لیے جو ہے راستہ دوبارہ ہموار کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ون گلی میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ IMF اور دیگر معاہدے جو عمران خان نے کیے تھے، لیکن آپ کی 3 سال اور 10 دن کی حکومت میں ڈالر 50 روپے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ گفتہ اسماعیل اور شہباز شریف حکومت کی ناکامی؟
دیکھیں 3 ماہ اور 10 دن کی جو کارکردگی میں ڈالر کے بڑھنے یا مہنگائی کے بڑھنے کی بات ہے تو یہ جو ہے یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پچھلے 3.25 سال پہ جاتا ہے، جسے آپ 3 سال کے اوپر جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے. اور ڈالر کے بڑھنے میں 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ اپنی ان شرائط کے اوپر وہ ڈٹ گیا اور کسی قسم کی رعایت دینے سے اس نے انکار کر دیا کہ اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے. اور اس IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ڈیلے ہوا، وہ ابھی تک ڈیلے ہے. ہنوز اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ نے سوال کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ڈیلے ہے. ایک تو وہ بنیادی وجہ ہے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے میں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ معاہدہ ہے جو عمران خان حکومت نے کیا. اور اس میں جو کرائسس آف یعنی اعتماد کا جو کرائسس ہے، اس کی وجہ عمران خان کا وہ قدم ہے جو اس نے، جسے ہم کہتے ہیں کہ برودی سرنگ اس نے بچھائی تھی، کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں جانے لگا ہوں تو اس نے جو ہے وہ کر دیا، تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی. اب اس میں جو IMF ہے اس کا بڑا وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کیا آپ نے کیا، گورنمنٹ نے کیا نا. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو جانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کرائسس آف کانفیڈنس کیا، اس نے جو ہے وہ اعتماد کو توڑا. یہ وعدہ تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ بڑھانے کی بجائے جو ہے وہ قیمتیں کم کی. تو وہ جو ایگونی ہم فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو ڈالر کی قیمت بڑھ رہی، دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اور IMF کا معاہدہ بھی، دونوں جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہے. نہ عدم استحکام سیاسی جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، نہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا ہے. اگر یہ دونوں ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے نہ صرف رک جائے گا بلکہ جو ہے وہ نیچے آئے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے، ان پاپولر کرنے اور اسے پاپولر کرنے، کوئی ہم ان پاپولر نہیں ہوئے. میں یہ آپ کو بتا دوں، جو ہے وہ گلی محلے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، انہی لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بندے تھے نا جن کو ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے بھیجا تھا، سچی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے PMLN کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کے اوپر ملبہ تھا 4.25 سال کی انتہائی گندی حکومت کا، جس نے کوئی کام نہیں کیا، جس نے لوگوں کو بالکل جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا. اور وہ لوگ جب ان سے سوال ہی یہ کرتے کتنے رہے جی تھی 3.5 سال، تھی ساڑھے خلاف پرچہ کروایا، تھی ساڑھے خلاف کروایا. یعنی ان سے انفرادی سوال جو ہے وہ لوگ ان کے لوگ کر رہے تھے اور عام آدمی جو ہے وہ کر رہا تھا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے لوگ دیکھیں، ہم ورکرز کو مجبور کر سکتے ہیں، پارٹی عہدیدار کو مجبور کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ڈسپلن کو یا ڈرتے ہوئے جو ہے وہ زندہ آباد مرد آباد کرتے رہے، جلسے میں بھی آتے رہے، جلوس میں بھی آتے رہے. لیکن یہ میں بطور پریزیڈنٹ پنجاب PMLN یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر اور ورکرز نے ان کینڈیڈیٹس کو، جن کے ساتھ ان کی تازہ 3.5 سال لڑائی چلتی رہی، 4.25 سال، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور دیٹ واز دا ریزن. اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ کہنا کہ جی وہ جی بیانیاں بڑا چڑھ گیا جی، وہ 52,000 ووٹ لے کے ہم ملتان میں ہار رہے ہیں، 56,000 وہ لے کے جیت رہے ہیں، کہ 4,000 سے بیانیاں چڑھ گیا جی اوپر. وہ تو ایسے ہی ایک پراپیگنڈا بنا رہا ہے، جس طرح سے رات بات کر رہا تھا جی لوگ نکل آئے، لوگ آ گئے. رات کتنے لوگ نکلے تھے جی؟ سارے آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں نا. اب یہ 25 مئی کو اس نے ایکسرسائز دیکھ لی تھی، آئے جی. اب بھی میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئے اور دیکھیں گے ہم کہ کتنے لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس نے وہاں پہ اس قسم کا ماحول بنایا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ میوزک سننے والے بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہلے گلے والے بھی پہنچ جاتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جنہوں نے آنکھیں سینکنی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا جی بیانیہ اس کا اوپر چڑھ گیا. کوئی نہیں اوپر چڑھا. یہ الیکشن اناؤنس ہو. اب جو ہمارے بابے آج بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ بابے ہمارے متفق ہو جائیں اور وہ الیکشن اناؤنس کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بھی بنے گی. پاکستان کی میں بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں پنجاب کی حد تک ذمہ داری ہے.
تو پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بنے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے. آخری سوال ظہیر صاحب سمجھ میرا سوال یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کے سربراہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنڈی سے کوئی شکایت نہیں ہے, اٹک پاس سے شکایات موصول ہو رہی ہیں. آپ پنجاب کے نولی کے صدر بھی ہیں, باقی وزیر داخلہ بھی ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی شکایات آپ کو موصول ہوئی؟ نہیں, میں نے تو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, میں نے ان الیکشنز میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. میں نے جو دیکھی ہے, یعنی جو آدمی ہمارا کینڈیڈیٹ پورے پنجاب میں شریف آدمی تھا نا, جس کے متعلق یہ تھا کہ یار یہ جو بات کہے گا وہ کرے گا, اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے, انہیں بھی گھٹ نہیں کی تھی. انہیں بھی پورا زور لایا اور ان کا کام جڑا ہے نا چک کے رکھو. تو اس لیے بات یہ ہے کہ دراصل اب دیکھیں یہ ملتان میں اب ہمیں ایک الیکشن آ رہا ہے, وہاں پہ بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ اب تڑپتا پھر رہا ہے وہ یہاں پہ, تو اس کے بھی عنوان جو ہے وہ مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اب دیکھیں ہم کوشش ہے نا, کوشش تو ہم کریں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ پھر ووٹر جو ہے نا وہ جب اندر جاتا ہے نا, جب وہ بیلٹ پیپر اس کے سامنے آتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ مرضی کرتا ہے. تو یہ کوئی یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ بیانیہ چڑھ گیا جی, لاکھ ووٹ ہو گیا, دوسری طرف جو ہے وہ 5,000 ہے 10,000, وہ یہ 2-4 ہزار ووٹ کا فرق ہے اکثر حلقوں میں. تو اور 6 حلقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بندوں نے کھڑے ہو کے ہروا دیے. یعنی ہمارے بندے جو تھے ان بندوں نے خود آگے آ کے خوشاب میں, لودھرا میں, بکر میں, ہمارے بندے جو تھے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے, ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے سامنے آ کے جب وہ سیدھے انہوں نے آگے جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے, مخالفت کی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کو ٹرن کیا. تو اس لیے اس میں ایسی بات کوئی نہیں. چلیں یہ 4 دن خوش ہوں, اللہ کرے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب آتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھرپور طریقے سے